زمین کو محفوظ بنانے کا تجربہ۔ ناسا نے کامیابی کے ساتھ خلائی جہاز ایک سیارچے سے ٹکرا دیا۔ امریکی خلائی ایجنسی ناسا نے خلا میں ایک تجربے کے دوران انتہائی مہارت اور کامیابی کے ساتھ اپنا ایک خلائی جہاز ایک سیارچے سے ٹکرا کر تباہ کر دیا ہے۔ ناسا اس مشن کے ذریعے جاننا چاہتا ہے کہ ایک بڑے حجم کے خلائی پتھر کو زمین سے ٹکرانے سے روکنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ خلا میں موجود ایک بڑے پتھر سے خلائی جہاز ٹکرانے کا یہ تجربہ زمین سے تقریباً 1,10,00,000 کلومیٹر دور کیا گیا ہے، اور جس سیارچے کو خلائی جہاز نے ہدف بنایا اس کو ڈیمورفوس کا نام دیا گیا ہے، جبکہ اس مشن کو ڈارٹ مشن کہا جاتا ہے۔ امریکی خلائی ایجنسی ناسا کا کہنا ہے کہ اس وقت یہ خلائی پتھر زمین سے ٹکرانے کے راستے یا مدار پر نہیں ہے، اور نہ ہی یہ تجربہ اس پتھر کو حادثاتی طور پر یا غلطی سے زمین کی طرف بھیجے گا۔ یہ تجربہ برطانوی وقت کے مطابق رات 12:14 پر کیا گیا، جب ناسا کا خلائی جہاز اس سیارچے سے جا ٹکرایا، اور اس سارے عمل کی اس خلائی جہاز پر موجود کیمرے سے عکس بندی بھی کی گئی تا وقت کہ وہ تباہ نہیں ہو گیا۔ اس خلائی جہاز نے اس تمام تجربے اور سیارچے سے ٹکرانے کے سفر کی ہر سیکنڈ تصاویر زمین پر بھیجی ہے۔ خلا میں موجود سب سے بڑی ٹیلیسکوپ جیمز ویب سمیت دیگر خلائی دوربینوں کے ذریعے اس تجربے کو دیکھا گیا۔ ہم نے بالی ووڈ کی فلموں میں کئی مرتبہ ایسے مناظر دیکھے ہیں جب وہ اپنی بہادر خلابازوں اور ایٹمی ہتھیاروں سے ایسے کارنامے انجام دیتے ہیں، مگر حقیقت میں ایک خطرناک سیارچے سے زمین کو کیسے بچایا جائے؟ ناسا اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے خیال میں اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ خلائی جہاز کو ہی اس سیارچے کے ساتھ ٹکرا دیا جائے۔ اس عمل کے پیچھے یہ سوچ یا خیال ہے کہ آپ کو اس سیارچے کی زمین کی جانب بڑھنے کی رخ کو معمولی سا تبدیل کرنے کے لیے اس کی رفتار کو کم کرنا ہوگا تاکہ زمین ان کا ہدف نہ بن سکے، بشرط یہ کہ آپ یہ کارروائی زمین سے کافی فاصلے سے کر لیں۔ جانس ہاپکنز یونیورسٹی کی اپلائیڈ فزکس لیبارٹری میں موجود کنٹرولرز اس تجربے کے مکمل ہوتی ہی خوشی سے اچھل پڑے، کیونکہ اس خلائی جہاز کے ٹکراؤ سے چند لمحے قبل اس کے کیمرے میں ڈیمورفوس سیارچے کے منظر سے بھر دیا تھا۔ سائنسدانوں کے ابتدائی حساب کتاب کے مطابق اس تجربے میں خلائی جہاز سیارچے کے مرکز سے صرف 17 میٹر ہٹ کے ٹکرایا ہے۔ البتہ ناسا کے سائنسدانوں کو یہ جاننے میں کچھ وقت لگے گا کہ کیا ان کا تجربہ کامیاب رہا، مگر ناسا میں خلائی سائنس کی ڈائریکٹر لوری گلیس کو یقین ہے کہ کچھ اہم نتائج حاصل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے رپورٹروں کو بتایا کہ ہم بنی نوع انسان کے ایک نئے دور کا آغاز کر رہے ہیں، ایک ایسا دور جس میں ہم ممکنہ طور پر اپنے آپ کو کسی خطرناک سیارچے کے اثرات سے بچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کتنی حیرت انگیز بات ہے، ہمارے پاس اس سے پہلے کبھی یہ صلاحیت نہیں تھی۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کی اپلائیڈ فزکس لیبارٹری میں ہی مشن سسٹم انجینئر ڈاکٹر ایلینا ایڈمز کا کہنا تھا کہ ہم زمین باسیوں کو سکون کی نیند سونا چاہیے، کیونکہ انہیں علم ہونا چاہیے کہ اب ان کے پاس خلائی حملے سے دفاعی نظام موجود ہے۔ یہ مشن اس نظریے کا تجربہ کرنا تھا کہ 160 میٹر چوڑے ڈیمورفوس نامی سیارچے سے ایک خلائی جہاز تقریباً 20,000 سے 22,000 کلومیٹر کی رفتار سے جا ٹکرائے۔ یہ توقع ہے کہ اس تجربے کے بعد یہ سیارچہ اپنے قریبی موجود اپنے کافی بڑے ڈیمورفوس نامی سیارچے کی مدار کی جانب روزانہ چند منٹ بڑھنا شروع ہو جانا چاہیے۔ ناسا نے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی خلائی جہاز 570 کلو گرام وزنی سیارچے سے ٹکرائے گا، اس تمام تجربے کی شاندار تصاویر حاصل کی جائیں گی۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کی اپلائیڈ فزکس لیبارٹری کی ڈاکٹر نینسی چابوٹ نے اس مشن کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ڈارٹ مشن خلا میں پہلا دفاعی تجربہ ہے جس میں
ایک خلائی جہاز کو سیارچے سے ٹکرانے کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے تاکہ خلا میں اس سیارچے کی سمت کو تھوڑا سا تبدیل کیا جا سکے۔ زمین پر موجود تقریباً 2 درجن سے زیادہ خلائی دوربینوں نے اس تجربے کا مشاہدہ کیا اور اب وہ باریکی سے ڈیمورفوس اور ڈیڈیموس نامی سیارچے کے مداروں کے درمیان فاصلے کا مشاہدہ کریں گے۔ انہوں نے BBC کو بتایا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ ضرورت پڑنے پر آپ برسوں پہلے ہی کسی سیارچے کو اس مدار کے سے تھوڑا سا ہٹانے کے لیے ایک جھٹکا دے تاکہ مستقبل میں زمین اور وہ سیارچہ آپس میں ٹکرانے سے بچ سکے۔ اس ڈارٹ مشن سے قبل سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ خلائی جہاز کے لیے ڈیمورفوس نامی اس سیارچے کو نشانہ بنانا کافی مشکل ہوگا، کیونکہ ناسا کا خلائی جہاز تقریباً آخری 50 منٹ میں اس سیارچے کے قریب موجود 780 میٹر چوڑی ڈیڈیموس سیارچے اور ڈیمورفوس میں تفریق کر پائے گا اور اپنی اصل ہدف کو نشانہ بنا پائے گا۔ مشن کے بعد اس کا کہنا ہے کہ سب کچھ منصوبے کے مطابق ہوا اور ڈارٹ مشن نے ڈیمورفوس نامی سیارچے اور ڈیڈیموس سیارچے میں تفریق کر کے اپنے ہدف کو نشانہ بنایا۔ خلائی جہاز میں موجود نیویگیشن سافٹ ویئر کو اس طرح سے پروگرام یا تیار کیا گیا کہ خلائی جہاز سفر کرتے ہوئے سیدھا اپنے ہدف کو ہی نشانہ بنائے۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اپلائیڈ فزکس لیبارٹری میں اس مشن کے سربراہ ڈاکٹر اینڈی ریوکن نے BBC کو بتایا کہ بالکل ایسا ہی ہوا جیسا یہ پروگرام تیار کیا گیا تھا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جو ڈبے پر لکھا تھا اندر بھی وہی ملا۔ ناسا میں اس ڈارٹ مشن کے سائنسدان ڈاکٹر ٹام سٹارٹل کا کہنا ہے کہ روشنی کی رفتار جتنی رفتار اور فاصلے کی وجہ سے یہ ممکن نہیں کہ کوئی پائلٹ زمین پر بیٹھ کر اس خلائی جہاز کو کنٹرول یا چلا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں ایک ایسا سافٹ ویئر تیار کرنا پڑا ہے جو اس خلائی جہاز سے لی گئی تصاویر کو پوری طور پر جانچ سکے، یہ تعین کر سکے کہ اصل ہدف کون سا ہے اور اپنے ہدف کی تعاقب سے سیدھا راستہ لے سکے۔ اس مشن کے دوران جب خلائی جہاز اس سیارچے کی جانب ٹکراؤ کے لیے بڑھ رہا ہوگا تو کارروائی اور منظر کی ہر سیکنڈ ایک تصویر زمین پر بھیجے گا اور ان تصاویر میں پہلے ایک چمکتا نقطہ دکھائی دینے والا سیارچہ ایک دم بڑھ کر پوری منظر پر چھا جائے گا۔ اس کے بعد تصاویر آنے کا سلسلہ ایک دم منقطع ہوگا کیونکہ اس وقت یہ خلائی جہاز اس سیارچے سے ٹکرا کر تباہ ہو چکا ہوگا۔ خوش قسمتی سے اس تمام تر مشن کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اس ڈارٹ مشن میں شامل خلائی جہاز نے چند روز پہلے اٹلی کا تیار کردہ ایک 14 کلو وزنی سیٹلائٹ بھی خلا میں چھوڑا تھا، جس کا مقصد ہی یہ پتہ لگانا ہے کہ جب ڈارٹ سے سیارچے سے ٹکرا جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا۔ یہ سیٹلائٹ اس تمام عمل کو ریکارڈ کرے گا۔ یہ سیٹلائٹ اس مشن کے دوران تقریباً 50 کلومیٹر دور سے اس تجربے کی تصاویر کھینچے گا اور اگلے چند دنوں کے دوران اس کی تصاویر زمین تک واپس پہنچے گی۔ اس سیٹلائٹ کو لیسیا کیوب کا نام دیا گیا ہے اور اطالوی خلائی ایجنسی کی سیمون پیروٹا کا کہنا ہے کہ یہ ڈارٹ کے سیارچے سے ٹکرانے کی تقریباً 3 منٹ بعد اس مقام سے گزرے گا۔ آج سے 4 برس بعد یورپی خلائی ایجنسی کے پاس 3 خلائی جہاز ہوں گے جن کو مشترکہ طور پر ہیرا مشن کا نام دیا جائے گا، اور وہ ڈیٹیموس اور ڈیمورفوس اس تجربے کے بعد کے حالات پر تحقیق کریں گے۔ زمین کو محفوظ